آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے مسلسل اداسی، اس کی وجہ اور اس کا حل۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جب میں نے تمہیں پیدا کیا تمام روحوں کو ایک ساتھ نکال دیا۔ اب جب وہ تمام روحیں آئیں اور میں نے ان سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الستُ بربکم، کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب؟ سب روحوں نے جواب دیا بلا، کیوں نہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو وہ دیکھا ہوا ہے، اس کی خوبصورتی، اس کا نور، اس کا جو مطلب عکس ہے وہ ہم اپنے اندر محسوس کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم ہمیشہ خوبصورتی کی تلاش میں رہتے ہیں، خوبصورتی کو ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم اللہ رب العزت کو چھوڑ کر دنیا کی طرف بھاگنا شروع کر دیتے ہیں تب وہ تمہیں تھکا دیتا ہے، پھر وہ تمہیں بھگاتا رہتا ہے، بھگاتا رہتا ہے، بھگاتا رہتا ہے جب تک کہ تم اس تک پہنچ نہیں جاتے، یعنی اس لیول تک نہیں پہنچ جاتے جو کہ اللہ سے جہاں ملاقات ہوتی ہے، یعنی جو اللہ کی ساتھ شناسہ ہوتے ہیں اور اللہ ہی کی ماننے لگ جاتے ہیں، باقی سب دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر جب وہ وہاں تک پہنچتے ہیں اس وقت تک یعنی کیا ہوتا ہے کہ تم بھاگتے رہتے ہو اور جب تک تم اس تک پہنچ نہیں جاتے تم سوچتے ہو کہ تمہاری اداسی تمہارے نصیب کا حصہ ہے، مگر در حقیقت وہ اللہ رب العزت سے دوری کا قصہ ہے، یعنی اللہ رب العزت سے جتنا آپ دور ہوتے ہیں اس کا قصہ ہے، جسے تم بغیر سوچے سمجھے نظر انداز کر دیتے ہو، بھول جاتے ہو۔ زندہ رہنے کے لیے سانس سے بھی زیادہ ضروری اللہ ہے، یعنی اللہ ہے تو سانس ہے، اللہ نہیں تو سانس بھی نہیں۔ تو پھر لوگوں کے پیچھے مت بھاگو، نصیب سے لگائی ہوئی تمام جنگیں ختم کر دو، حالات کو کوسنا بند کر دو۔ جس کو اللہ پر اعتبار ہے اسے مناؤ، یعنی جب اللہ پر اعتبار تمہیں آ گیا تو اللہ کو مناؤ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت اپنی طاقت سے تمہیں خوش کر دے تو پہلے تم صبر سے کام لو، یعنی اپنی انر طاقت نکالو، صبر سے کام لو۔ یہ چیز نہیں ہوئی، کوئی مسئلہ نہیں، میرا رب نہیں چاہتا ہوگا، اور جب تم اس کی چاہت میں خوش ہونے لگ جاؤ کہ وہ تمہاری چاہت کو بدل دے گا۔ اب جب تم صبر سے کام لے کر اسے خوش کرو گے، اگر تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے یعنی اس کا تمام جو صبر ہے اس کا صلہ دے، تمہارے توکل کا صلہ دے، تو پہلے وہ تمہیں تمہاری توکل کے آخری حد تک لے کے جائے گا کہ اب میں دیکھوں کہ کیا ہوتا ہے۔ یعنی بعض اوقات ہمارا کام رک جاتا ہے، نہیں ہو رہا ہوتا، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم سب کچھ صحیح کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کام ایک منزل پہ رکا ہے، رکا ہے، رکا، آپ انتظار کر رہے ہیں، انتظار کی گھڑیاں گن رہے ہیں، لیکن وہ کام نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ توکل کی آخری حد تک لے جائے اور کہے، یعنی انسان کہے کہ میرے رب مجھے تجھ پہ پورا بھروسہ ہے، اس کا دل مطمئن رہے، یعنی وہ ایک جو پریشانی ہے انتظار کی وہ ہمیں ہوتی ہے اس میں ہمارا دل مطمئن رہے اور ہم سمجھ جائیں کہ ہمارے رب نے ہی ہمارے کام کو روک کر ہمیں بہترین سے بہترین کر کے عطا کرنا ہے، اور وہ کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ اب تمہارا صدیوں کا کام اس کے ہاں ایک لمحے کا حصہ ہے، تمہاری عمر بھر کی ریاستیں اس کے لیے کن کی بات ہیں۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا سا صبر اور کر لو، تھوڑا سا صبر اور کر لو، جہاں اتنی کوشش کی ہے وہاں تھوڑی سی کوشش اور کر لو۔ اگر وہ دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو کہ وہ تمہارا نصیب بدلنے پہ بالکل راضی ہے، اور جب وہ راضی ہوتا ہے تو کسی چیز کی حاجت نہیں ہوتی اس کو، اس نے کہنا ہوتا ہے کن فیکن، بس وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کی طرف صرف ایک کن کی بات ہے، اور وہ کن جو ہے وہ ہمیں اس وقت کہتا ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کے لیے اس پر توکل کر رہے ہیں، اس کے لیے صبر کر رہے ہیں اور اپنے رب کی آزمائش پہ پورا اتر رہے ہیں۔ اگر یقین رکھو کہ تمہارا نصیب بدلنے پہ وہ راضی، اور جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو کسی کی کیا مجال ہے، کیا جرت ہے کہ وہ تمہارے راستے میں رکاوٹ بن جائے؟ بالکل نہیں بنے گا، بالکل بن ہی نہیں سکتا۔ تو پھر یہ فکر چھوڑ دو کہ کون تمہارے ساتھ ہے کون نہیں ہے، صرف اللہ کو اپنے ساتھ مانو، اللہ کو اپنے ساتھ جانو۔ بالکل یہ فکر چھوڑ دو کہ کون تمہارے ساتھ ہے کون نہیں ہے، کس کے ہونے سے فرق پڑے گا، کس کے نہ ہونے سے فرق پڑے گا، یعنی ادھر ادھر کی جو سفارشیں، ادھر ادھر کی جو باتیں تم اکٹھی کرو سب کو چھوڑ دو۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون، یعنی جب تم سب کچھ چھوڑ دو گے تو کچھ بھی نہیں ہونا جب تک رب العزت نہ چاہے۔
अल्लाह कहता है कि मैं ही इज़्ज़त देता हूँ, मैं ही ज़िल्लत देता हूँ, मेरे ही हाथ में सारी भलाइयाँ हैं, मेरे ही हाथ में सब नेकियाँ हैं, सब जो काम है मेरे ही हाथ में हैं। वो हमारी नीयत, हमारी तड़प देख रहा होता है, हमारी दुआएं सुन रहा होता है। हमारी दुआएं हमें उन चीज़ों तक लेके जा सकती हैं जो हमारे नसीब का हिस्सा नहीं है। अगर एक अंधा है, दिल से दुआ मांगता है, तो अल्लाह ताला उसकी अंधेपन को दूर कर सकता है, वो चाहे तो। अब जब ये तड़प से मांगेगा तो वो उतनी ही उससे यानी वो अता करेगा। जितनी ज़्यादा इधर से तड़प होगी उतना ही ज़्यादा यानी यकीन होगा, तड़प होगी, सब्र होगा, उतना ही ज़्यादा अल्लाह अता करेगा। वो मुग़ल बादशाह जहांगीर की मिसाल है कि एक दफ़ा वो दरबार पे गए। दरबार पे जाके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बाहर देखा तो कुछ अंधे लोग बैठे हुए थे, भिखारी बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि मैं अंदर जा रहा हूँ, जब मैं वापस आऊँ तो तुम्हारी आंखें आ जानी चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। अब जब वो कह के अंदर चला गया, अब इनको पता था हमारी गर्दन उड़ जाएगी, तो उन्होंने बहुत ही तड़प कर दुआ मांगी। और जब वो वापस आया तो अल्लाह ताला की तरफ से उनको आंखें अता हो चुकी थी। तो अल्लाह ताला के कामों पर, अल्लाह के मोजज़ों पर किसी दूसरे का अमल दखल नहीं है सिवाय अल्लाह के। अगर हम ये सोचें कि फ़लाँ शख्स को हम अपने घर नहीं बुलाएंगे, वो तावीज़ कर देगा, वो गंडे कर देगा, वो ये कर देगा, वो कर देगा, तो जितना ज़्यादा हम इन चीज़ों के पीछे पड़ेंगे हमारा अल्लाह पर तवक्कुल ख़राब होगा। तो कोई आपकी हालत बदल नहीं सकता, कोई आपका नसीब बदल नहीं सकता अगर अल्लाह ना चाहे। अगर अल्लाह ने चाहा है कि वो बुराई, वो आजमाइश आप तक पहुँचे और आपके गुनाह माफ़ हो, तो वो बुराई आजमाइश आपको पहुँचेगी। और अगर अल्लाह ने चाहा है कि वो बुराई आजमाइश आपको ना पहुँचे, तो दुनिया की ताकतें मिल जाएं, आपकी बुराई नहीं कर सकती। ये चीज़ ज़हन में रखें, क्योंकि नसीब पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा किसी का कोई इख्तियार नहीं है। जब तुम रब्बुल इज़्ज़त पर अपने मामलात छोड़ देते हो तो तब ये इख्तियार वो तुम्हें देता है, और फिर तुम्हारी दुआएं जो हैं वो मोजज़ों का रंग ले आती हैं, यानी मोजज़े आकर वो तुम्हें मुकम्मल कर देती हैं। तो यही हमारा दीन है, और हमारा दीन हमें यही सिखाता है कि अल्लाह पर तवक्कुल करो। अल्लाह के अलावा हमारी मुसीबतों को, हमारी तमाम वो उसको मुश्किलों को, हमारे दुखों को, हमारी किसी भी चीज़ को टालने वाला कोई नहीं, और सुख देने वाला कोई नहीं, इख्तियार देने वाला कोई नहीं, खूबसूरती देने वाला कोई नहीं। हमारी ज़िंदगी जितनी ज़्यादा पुरसकून होगी, क्यों होगी? जब हम अल्लाह की मान कर चलेंगे, जब हम अल्लाह पर तवक्कुल रखेंगे, जब हम अल्लाह की हर दी हुई मुश्किल पर भी सब्र करेंगे, और उस सब्र में अल्लाह ताला को पुकारना नहीं छोड़ेंगे, अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ेंगे, उस वक़्त तक अल्लाह ताला हमें अता करता रहेगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।